آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بات تھوڑی تھی پچھلی آیت کریمہ میں اس روزے محشر کی جس دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور اٹھا کے جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، جس دن جو ہے وہ فراغ قیام کی جائے گی. تو مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ اس چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. جیسے کل کا تھا نضر بن حارث، وہ اتنا بڑا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ مٹی ہو کے دوبارہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اللہ کی بات کرتے تو اللہ کا بتاؤ، اللہ روحے کا ہے، پھر کل کا اللہ کیا ہے. تو اس بات کے اوپر اتنا جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی اس کے اوپر آیا تھا. تو بات وہی تھی کہ یہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ بادل موت جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہی بات ہم میں بھی ہے کہ ہم بھی یقین نہیں رکھتے. اگر ہمیں یقین ہو تو پھر ہم بھی راستے سیدھے کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہے. مثال کیا ہے بلکہ حقیقت جو ہے بتائی جا رہی ہے. آج کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ہے وہ انسان کی تخلیق کے مراحل جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آج سے 1450 سال پہلے کر دیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. مٹی سے جو ہے وہ انسان پیدا کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد نطفہ کی شکل میں ایک غلیظ پانی کی بوند سے، اس کے بعد پھر وہ اس کی خون کی پٹکڑی بن گئی، اس میں سے جو خون کا لوتھڑا بنا، جمع ہوا خون بنا، لوتھڑا بنا، اس کی شکل بنی. شکل بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونک کے جو ہے اس کو صحیح اس کے آزاد درست کیے، اور پھر جس کو چاہتا ہے وہ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، اس کی تخلیق نہیں ہوتی. اور پھر اس پیدا کرنے کے بعد پھر وہ اب دوبارہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت وہ بوڑھا ہوتا ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رذیل نکمی عمر کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاتے ہیں. وہ لوٹائے جاتے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ جہاں سے انسان چلا تھا وہیں پہ ہے. لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود، پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود، جو دنیا کے تمام علوم کے اوپر دسترس رکھتے تھے، اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو جو ہے وہ اپنا نام تک جو ہے وہ یاد نہیں رہتا. اور پھر یہ سارا پروسیس سمجھانے کے بعد بتایا کہ یہ تو وہ سائیکل ہے جو 50 60 سال 70 سال تک کا جو سائیکل ہے. اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ کتنی بنجر زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس بنجر زمین میں کتنی جڑیں جو ہے وہ دائیں بائیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. کئیوں کو ہوائیں جو ہے اڑا کے کسی دوسری جگہوں پہ لے جاتی ہیں. کئیوں کو جانور جو ہے وہ اپنی بیج کھا کے اس کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بکھیر دیتے ہیں، اور کہیں کوئی امکان نہیں ہوتا کسی چیز کے نظر آنے کا. اللہ کی رحمت سے جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہو کے وہی کونپلیں پھوٹتی ہیں، وہی زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، اور وہی سارا سبزہ جو ہے وہ اگ آتا ہے. اور پھر یہ کتنا ہوتا ہے، 5-7 مہینے کا سائیکل ہوتا ہے. وہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، اور پھل دینے کے بعد اس کے اوپر خزاں آ جاتی ہے. ہم خود اگر دیکھ لیں، بہار کے موسم سے شروع کریں اور اس کے بعد چل جائیں خزاں تک، یہ 7-8 مہینے میں جو ہے وہ اس سے سیکھ لو کہ یہ بھی وہی چیز ہے. اگر اللہ ان کو پیدا کر سکتا ہے اس سائیکل کو، تو یہ تمہیں بھی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. یہی بات جو ہے وہ آج کے سبق میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. ایھا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ عزت کے ساتھ یا کوئی غور طلب بات ہو. ویسے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر الف لام لگا ہوا ہو کسی بھی حرف سے پہلے اور اس کو پکارنا ہو تو اس کے لیے ایھا کہا جاتا ہے. مذکر کے لیے ایھا کہتے ہیں، مؤنث کے لیے ایتھا کہتے ہیں. اور اگر بات اور زیادہ غور طلب ہو تو اس سے پہلے جو ہے وہ یا کا لفظ بھی اضافہ کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب یہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا کیونکہ یہ پیدائش سب کی پیدائش ہے. یہ سب کو جو ہے وہ سکھانا مقصود ہے کہ لوگوں تمہاری تخلیق کے مراحل کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. ان کنتم، اگر، ان کا معنی اگر، کنتم ہو تم، فی میں ریب کس کو کہتے ہیں؟ رے یہ بے شک میں ہونا. اگر ہمیں ابھی بھی تمہیں شک ہے من البعث، تمہارے اٹھنے میں، اگر تمہارے اٹھنے میں ابھی بھی تمہیں شک ہے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، انا فعل ادا کر دیجئے، ان اور ساتھ نہ متکلم ہم کے لیے. بے شک ہم نے، خلقناکم، بے شک ہم نے ہی پیدا کیا تم کو. اے لوگو، اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے میں، من البعث، دوبارہ دکھائیے گا ایک منٹ. من البعث فإنا، تو بے شک، خلقناکم، یہاں دیکھیے گا، یہاں پہ بہت ایڈیشن تو نہیں ہے.
ہاں جی فَإِنَّا تو بے شک خلق تخلیق کیا پیدا کیا ہم نے تمہیں من تراب تراب کس کو کہتے ہیں مٹی کو یہ مراحل ہیں اس مراحل کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ گوندی مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا ثم پھر من نطفۃ پھر نطفہ پانی کی حقیر بوند سے پھر نطفہ یہ جب سلسلہ جو ہے وہ تناسل چلا تو پھر انسان سے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا ایک پانی کی بوند سے ثم پھر من علقۃ علقۃ کہتے ہیں جمع ہوا خون علامہ کہتے ہیں خون کا جو جب خون کٹھا ہو جاتا ہے اس کی شکل کو پھٹکری کہہ لیں آپ خون کی تیسرا سٹیج چوتھی سٹیج ثم من مضغۃ مضغۃ کہتے ہیں پھر اس کو جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا جس کو کہتے ہیں ہم وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آیا مخلقۃ تخلیق کیا ہوا کہ جس کو جو ہے وہ اللہ نے بنا دیا وغیر مخلقۃ اور جس کو نہ بنایا جس کو اللہ نے پیدا کرنا اس کو اللہ نے جو ہے اس کی تخلیق کر دی اس کے آزاد درست کر دیے اس کے ہاتھ پاؤں سر ساری چیزیں جو ہیں وہ تخلیق میں ڈال دی اور اس کی مکمل کر دی وغیر مخلقۃ اور جو نہیں پیدا ہوتا وہ ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے وہی یہ سٹیپس تو ہو گئے کہ نطفہ مٹی سے نطفہ سے الگا خون کی جو ہے وہ پٹری جمع ہو گئی اس کے بعد اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا اب لوتھڑے کو شکل دی بھی اور غیر مخلقۃ نہ تخلیق کیا مخلقۃ تخلیق ان سے جس کی چشمی اللہ نے بنا دی ہو اس لیے لینو بین کس کو کہتے ہیں کھول دینا واضح کر دینا کسی کو تاکہ وہ کھول دے ظاہر کر دے تم پر لام علیحدہ کر لیجئے نون علیحدہ کر لیجئے بیانہ کا معنی کیا ہوتا ہے کھول دینا واضح کر دینا ظاہر کر دینا تاکہ وہ ظاہر کر دے لکم تم پر تمہارے لیے جو ہے وہ ظاہر کر دے کھول دے اور نوکرو ہوتا ہے ٹھہرانا یہ لفظ جو ہے وہ اقرارن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اقرارن ٹھہرانا اور نوکرو فی الارحام ارحام رحم کی جمع ہے بچہ دانی اور ٹھہرایا ہم نے رحموں میں ما نشاء جسے چاہا ہم نے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اس کی رحمت سے جو ہے وہ جس کو چاہے جو ہے وہ اس رحم میں جو ہے وہ ٹھہرا دے الا تک اجل مسمى ایک خاص مدت تک ایک خاص ٹائم تک ہم نے جس کو چاہے ٹھہرایا ثم پھر نخرجکم لفظ کس سے ہے خارجہ کا معنی کیا ہوتا ہے نکالنا نون علامات مضارع ہے کم حاضر کی ضمیر نکلی ہے طفلن اور پھر تمہیں بچہ بنا کے نکال پھر تم بچے کی حیثیت سے آ گئے بچہ بن گیا ثم پھر لتبلغو پھر تم پہنچے اشدکم اپنی جوانی تک اشدہ شدید جوانی طاقت تک اور پھر تم پہنچے اپنی جوانی تک طاقت تک ومنکم اور تم میں سے من یتوفا وہ بھی ہے جو فوت کر لیا جاتا ہے جو وفات پا جاتا ہے دیکھیے یہ سٹیجز آئیں یہاں سے جو ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچے یہاں پہ اللہ نے جو ہے وہ رحم میں رکھا اس کے بعد بیبی بنا دیا پھر تم جوانی پہ پہنچے اور کچھ ایسے ہیں منکم من یتوفا وہ جس کو فوت کر لیتا ہے جس کو وفات دے دیتا ہے توفا جس کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لے جانا ومنکم اور تم میں سے ہے من یردو لفظ کس سے ہے رد کا معنی کیا ہوتا ہے پلٹا دینا لٹا دینا وہ لٹائے جاتے ہیں الا طرف ارذل کہتے ہیں نکمی رذیل عمر وہ رذیل عمر جس عمر میں انسان کچھ نہیں کر سکتا جہاں پہ وہ اس حالت میں کہ جس حالت میں پہلے پیدا ہوا ہوتا ہے جہاں نہ اس کو جو ہے وہ اپنے کھانا کا پتا ہوتا ہے کھانا کیسے کھانا ہے نہ اس کو جو ہے وہ اپنے پخانے پیشاب کا پتا ہے نہ اس کو اپنے نام کا پتا ہے نہ کسی اور چیز کا علم کا پتا ہے یہی سٹیج دوبارہ آتی ہے جس میں وہ ساری چیزیں یہ بھول جاتا ہے یہ رذیل عمر جو ہے ارذل عمر اور رذیل عمر تک نکمی عمر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے جو ہے وہ اس عمر سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے اللہ جو ہے وہ اس عمر سے جبکہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں کچھ پہچان تک نہ سہیں ایک بس لطرہ ہی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لاش بن کے پڑے رہیں اور جس میں دوسروں کے سہارے کے اوپر نہ کچھ کھانے کا پتا نہ آپ کے پخانے پیشاب کا پتا نہ کسی اور چیز کا پتا وہ اس عمر سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اور دعا مانگی ہے کہ اللہ اس عمر سے پہلے اس دنیا سے لے جائے
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور تم میں سے ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف، کمی عمر کی طرف، لکیلا، تاکہ، لکی کا معنی ہوتا ہے تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا جو ہے وہ نافیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ لفظ یہ ہے تاکہ، لا، تاکہ نہ، یعلم، وہ جانے، من بعد علم شیء، بعد جاننے کے کسی بھی چیز کا علم وہ پھر بھول جائے، پھر وہ نہ جانے اس چیز کو، الی ارذل العمر، اور وہ طرف اس رذیل عمر کی طرف، تاکہ وہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود پھر نہ جانے کہ وہ کیا ہے۔ جیسے 70-72 میں یا بوٹ خصوص جب ہو جاتے ہیں بالکل، تو پھر پتہ نہیں رہ جاتا کہ کون کیا ہے، پھر وہ سارا علم جو پہلے پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ کی ہوئی تھی جس میں، وہ تو چھوڑے اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی طرح جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ 7، 8، ایک یہ اسٹیج آ گئی، یا یہ اسٹیج آ گئی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھتا ہے، را کہتے ہیں دیکھنے کو، تا علامت مضارع استعمال ہوا ہے، اور تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدۃ، حامد کس کو کہتے ہیں؟ بنجر، خشک زمین کو، اور تو دیکھتا ہے زمین کو بنجر، خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب 4 مہینے ٹھہر جائیے، یہاں سے سب کچھ جتنے درخت ہیں یہ سارے ٹونڈ ونڈ ہو جائیں گے، ان کے اوپر سے سارا سبزہ غائب ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر جب حامدتن، خشک، بنجر، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم اتارتے ہیں، برساتے ہیں اس کے اوپر، الماء، پانی، اور جب اس زمین کے اوپر ہم پانی برساتے ہیں، احتزت لفظ ہے احتزازن سے، استحزازن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنبش لینا، حرکت کر لینا، تاج ہے وہ غائب مؤنث کے لیے، وہ پھر جنبش لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، اور ربطہ، اور لہلہاتی ہے، انباتت، اور اگاتی ہے، من کلے، ہر قسم کے، زوجن بہیج، خوشنما، رونق والے جوڑے، ہر قسم کی چیز ہے وہ زمین کے اوپر پھر اگاتی ہے۔ اس مثال کو اس کے ساتھ اٹیچ اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں اپنی نہیں اگر یقین آتا اس کے اوپر، تو پھر اس چیز کو دیکھ لو، تمہارے سامنے تمہارا سائیکل 60-70 سال کا اور دوسرا سائیکل کتنے کا ہے، وہ تو 4-6 ماہ کا ہے، اس میں تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والی کون ذات ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم میں اپنے دوبارے اٹھایا جانے میں شک ہے، اگر تم شک کرتے ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک بلا شبہ ہم نے تخلیق کیا تمہیں مٹی سے، پہلا سٹیپ، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی حقیق خون سے، ثم من علقۃ، پھر خون کی پٹکڑی سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ، بنایا ہوا، تخلیق کیا ہوا، وغیر مخلقۃ، اور جو نہ تخلیق ہو کے، ایک وہ جس کی شکل دے دی، سنوار دیا، اور ایک وہ جس کی کوئی شکل نہیں بنی، بغیر سنوارے ہوئے۔ اس لیے یہ ساری سٹیجز جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، لنبینا، تاکہ وہ بیان کر دے، ظاہر کرے، لکم، تمہارے لیے، تاکہ وہ تمہیں بتائے، ظاہر کرے، اور نقرو، اور ٹھہرایا، فی الارحام، رحموں میں، ما نشاء، کسے چاہے۔ اب ہر جو ہے وہ بیبی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو جاتا، جس کو اللہ چاہتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، میڈیکل ان کو جو ہے وہ پروف کرتی ہے، ہر طرح سے ٹھیک ہیں دونوں جوڑا، لیکن جو ہے وہ نہیں، کہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہی اللہ جو ہے وہ رحم ٹھہراتا ہے۔ تو کہا یہ اللہ ہی کے بس میں ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا جلا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ نہیں دیتا، یہ اسی کی مرضی ہے۔ اور نقرو، پھر وہ ٹھہراتا ہے، فی الارحام ما نشاء، جس کو وہ الی اجل مسمى، ایک خاص مدت تک، ثم نخرجکم، پھر نکالتا ہے تم کو، طفلا، بچہ، پھر بچہ بنا کے تمہیں جو ہے وہ نکالتا ہے، ثم لتبلغوا، پھر تم پہنچتے ہو، اشدکم، جوان عمر تک، طاقتور عمر تک، ومنکم، اور تم میں سے ہیں، من یتوفی، جو فوت ہو جاتے ہیں، ومنکم، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں، من یرد الی ارذل العمر، جو نکمی رذیل عمر تک پہنچتے ہیں، پلٹائے جاتے ہیں۔ تو لکیلا، تاکہ نہ وہ جانے، نہ وہ علم رکھیں، من بعد علم شیء، علم رکھنے کے بعد کسی چیز کا، جاننے کے باوجود وہ جو ہے وہ علم نہ رکھیں،
وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو دیکھتا ہے زمین کو حَامِدَةً وہ خشک وہ بنجر پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اور پھر جب ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں اهْتَزَّتْ وہ جنبش لینے لگتی ہے, اہتزازوں سے حرکت کرنا, ہلنا جلنا. رَبَتَ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور لہلہاتی ہے اور ہر قسم کے جوڑے جو ہے ہر قسم کی چیز اس میں سے اگاتی ہے. اب یہ ایک پروسیس ہے, آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کو جو ہے پروو کرتی ہے کہ اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ کل کو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تم کو بنایا کس نے ہے؟ ہمیں نے تم نے بنایا, ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا اور مٹی سے لے کے مٹی میں تمہیں پھر ملائیں گے اور پھر دوبارہ جو ہے بنائیں گے. اگر دوبارہ جو ہے اٹھائے جاؤ گے, اگر ایک دفعہ مٹی سے تم بن سکتے ہو تو دوبارہ بنانا اس میں کیا مشکل ہے؟ میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ یہی سارے سٹیپس ہیں. سٹیپس کیا ہیں؟ پہلے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا, اس کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل حضرت حوا کے حوالے سے جو ہے وہ بڑھائی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس چلتا گیا. اس نطفہ سے, اس پانی کی ایک حقیر بوند سے جب وہ رحم میں جاتا ہے تو پھر جس کو چاہتا ہے اللہ عورت کے پانی کے ساتھ ملا کے اس میں سے جو ہے وہ پھر وہ گوشت اس کو جو ہے خون کی یا پھٹکری جو ہے وہ بنا دیتا ہے. اسی کو پھر جس کو چاہتا ہے اس کو جو ہے پھر گوشت کے ایک لوٹڑے کی شکل دے دیتا ہے, اور گوشت کے لوٹڑے کی شکل سے پھر اس کو جو ہے بیبی کی شکل میں جو ہے وہ لاتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے 40 دن تک ٹھہراتا ہے. اس کے بعد فرشتہ آتا ہے, پوچھتا اللہ اس کے مقدر میں کیا ہے. کہا جاتا ہے جاؤ جا کے لوہے محفوظ میں لے. لوہے محفوظ میں سے دیکھ کے آتا ہے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ. اس کا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کا عمل لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی اجل لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا اسی حساب سے. اور پھر یہ کہ یہ کیا میل ہوگا فیمیل ہوگا, یہ سارے چیزیں جو ہے وہ طے کر کے, تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کر کے لنبین لکم تاکہ تم پہ ظاہر کرے کہ کون ہے یہ ساری سٹیجز پار کروانے والا, کون ہے جو تخلیق کے مراحل طے کرنے والا. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کہاں برسے گی, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے. آج ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ماں کے پیٹوں میں میل ہے یا فیمیل ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا, یہ اس کا علم کتنا ہوگا, اس کا عمل کتنا ہوگا, یہ کس طرح کا ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتے. صرف ہم یہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے. تو پھر تاکہ تمہارے اوپر سب کچھ کھل دے, اور پھر جب یہ مراحل کمپلیٹ ہوتے ہیں پھر جس کو چاہتا ہو نوکر رو, اور وہ ٹھہراتا ہے فی الارحام میں, رحموں میں, پھر وہ پریگننسی ٹھہرتی ہے. جس کو اللہ کی حکم سے ٹھہرے نہ ٹھہرے, وہ اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو وہ نہیں ٹھہرتی. جب یہ کہا گیا نا مخلقۃ و غیر مخلقۃ, تو ایک وہ جس کو تخلیق کیا, ایک وہ جو تخلیق نہیں ہوا اور ضائع ہوا اور ختم ہو گیا. تو پھر جب تک چاہتا ہے وہ ٹھہراتا ہے الی اجل مسمى, ایک خاص مدت تک. پھر اس کے بعد ثم نخرجکم, پھر وہ نکالتا ہے تمہیں طفلا, ایک بچہ بنا کے. اب جب وہ بچہ بناتا ہے اس کے بعد کون ہے جو بچے کو جو ہے وہ شعور دیتا ہے کہ ماں کے دستان سے دودھ پینا ہے, وہ کون ہے اس کو شعور دیتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے یہ تیرا باپ ہے. اور پھر ماں باپ کے دل میں کون ہے جو رحم ڈالتا ہے کہ جو اپنی ساری جوانی اپنی ہر چیز اس بچے کے اوپر پھینک دیتے ہیں, اس بچے کی خیال رکھنے کے لیے. کبھی اس کا جو ہے وہ رونا, کبھی اس کی دودھ, کبھی اس کی بیماری, کبھی کچھ, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنی ایک پکی ایک جوانی کی شدید طاقت والی عمر کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور وہاں پہ جانے کے بعد بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اس عمر تک پہنچتے ہیں یا اس عمر پہ پہنچ کے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں, جن کو ہم وفات دیتے ہیں, جن کو ہم جو ہے وہ بلا لیتے ہیں. اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم رذیل عمر تک, رذیل عمر جہاں پہ جو ہے وہ دوسروں کا تو کیا پتا ہونا, اپنا آپ بھول جاتا ہے. پہلے بچے کو نہیں پتا ہوتا پیشاب پخانے کا, اس عمر میں جا کے وہ بھی بھول جاتا ہے. بچے کو نہیں پتا ہوتا میرا نام کیا ہے, اس عمر میں جا کے بچے ان کو. اور پھر یہاں پہ یہ کہا گیا یا لقیلا یعلم من بعد علم شیئا, جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا. ایک وہ وقت تھا جب وہ دھرتی کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ اور فرعون بنا پھرتا ہے, اور ایک وقت وہ آتا ہے جب اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میرا نام کیا تھا, مجھے کیا تھا. اس کو کھانا پینا تک جو ہے وہ اپنا نہیں پتا ہوتا, اس کو پیشاب پخانے کا ضروری حاجات کا نہیں پتا ہوتا. سب کچھ جاننے کے بعد وہ بالکل جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. اور پھر اگر تو دیکھنا چاہتا ہے اس سارے پروسیس کو, یہ پروسیس تھا 60 70 80 سال تک کا کہ انسان نطفے سے جو ہے وہ پھر مختلف شکلیں لیتا, بچے کی تک حال تک بچہ آیا, اس کے بعد جوانی کو پہنچا, کچھ چلے گئے کچھ رہ گئے, اور پھر آخرت آئی.
یہ تو تیری اپنے اوپر جو گزری ہے وہ ہے. اس کے علاوہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے اپنے سامنے روشن مثال تو پھر یہ دیکھ لے, یہ خزاں اور بہار کے موسم سے دیکھنا شروع کر دے کہ ایک زمین بالکل بنجر پڑی ہوتی ہے, بےایمان ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر. آپ نے دیکھا کبھی کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ کہیں کھیتی باڑی نہیں ہوتی, جنگل اگتے ہیں, وہاں طرح طرح کی سبزیاں, طرح طرح کے پھل جو لگے ہوتے ہیں. کہاں سے بیج لے کے جاتا ہے وہ؟ یہ بیج وہی ہے جو ہوائیں اڑا کے لے کے جاتی ہیں. یہ بیج وہی ہے جو جانور جو ہے وہ کھا کے اپنی بیج کے ذریعے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ایسے ہی بنجر پڑی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت برستی ہے جب اس کے اوپر پانی آتا ہے, جب اللہ اس کے اوپر بارش برساتا ہے, تو پھر اسی بارش میں سے دیکھیں کہ وہ گٹکیں جو ہمیں بالکل جن میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے, ہم دیکھیں سوکھی سڑی ہوئی جو ہے وہ پڑیں گے زمین پہ, اسی میں سے کونپلیں پھوٹتے ہیں, اسی میں سے وہ جو ہے وہ درخت جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ حرکت میں آنے لگتی ہے, اور پھر وہ لہلہانے لگتی ہے, اور ہر قسم کے جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور پھر وہی کیا ہے 4-5 ماہ کے بعد وہی کیا ہوتا ہے. آپ بہار سے لے کے خزاں تک کے مراحل جو ہے وہ ایک سال میں 5-7 مہینے میں دیکھ لیجئے, پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے جو اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور کون ہے دوبارہ اٹھاتا ہے. جب یہ سارا دوبارہ اٹھائے جانے کی کاروائی ہمارے سامنے اس نباتات کی شکل میں موجود ہے تو وہ ان میں بھی زندگی ہے, ہم میں بھی زندگی ہے, تو ہم کیوں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں؟ کون ہے جس نے ہمیں پہلی دفعہ تخلیق کیا, ہمیں پیدا کیا, ساری سٹیجز, آج سب کچھ پورا ہو رہا ہے, ہمیں یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے کی بجائے جو ہے دوبارہ باسا من بعد الموت کہا گیا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اگر یہ ایک درخت ہے اور یہ درخت جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, اس کا بیج ہوا نے اٹھایا اور کہیں اور جا کے جو ہے وہ پھینک دیا ہے, اور پھینکنے کے بعد اللہ نے اس کے اوپر رحمت کی بارش برسائی, وہ دوبارہ سے کمپل اٹھ پڑی ہے, تو پھر ہم کیوں نہیں جو اٹھ سکیں؟ ہم بھی تو وہی چیز ہیں, ہمیں بھی تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں ملایا اور پھر مٹی سے نکال دیا. یہ درخت بھی مٹی سے اٹھا, مٹی میں جو ہے وہ پھر دوبارہ گیا اور پھر دوبارہ پھر مٹی سے اٹھا لیا. یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ سارے کا سارا کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ توحید, رسالت, توحید تو ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کی پہچان کس نے کرائی ہمیں؟ رسالت نے. قرآن آیا, ہمارے پاس سیرت طیبہ آئی, اور تیسری بات ہے آخرت. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ نہیں ہے, ہمیں یقین نہیں ہے, تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. خرابی وہیں پہ شروع ہوتی ہے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے کل کو مر کے دوبارہ اٹھنا ہے. اگر میرے اندر جو ہے وہ میری گھٹی میں یہ بات پڑ جائے کہ ہاں اٹھوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا, یا جیسے یہ کہ میں اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے باس نے مجھ سے پوچھنا کہ ہاں بھی کیا کیا تو نے, آج کا دن پورا گزار لیا, اس پورے دن میں تمہارا کیا پرفارمنس تھی, کیا کر کے آئے ہو تم. تو یہی بات اگر ہم یہ بٹھا لیں کہ جس نے پیدا کیا ہے, اس نے یہ سارے مراحل سے گزارا ہے, اس عمر میں لایا ہے, کل کو جب ہم اس کے سامنے جائیں گے اور وہ ہم سے پوچھے گا, ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ بس یہی 4 دن کی زندگی ہے, آئی گئی, کھایا پی اور بات ختم ہو گئی. اگر ایسے ہی ہے تو کیا یہ کھلونا ہے؟ کیا یہ اللہ نے کھیل کھلواڑ کے لیے بنایا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس بنایا اور بنا کے جو ہے مٹی کے کھلونے بنائے اور بنا کے جو ہے وہ توڑ دیے. نہیں, ان کے پیچھے ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کو شعور دیا گیا, انسان کو اختیار دیا گیا, اور پھر یہ اس مان کے ساتھ بھیجا گیا کہ یہ میری بنائی مخلوق ہے, یہ میرے کہے پہ چلے گی, کسی اور کو کہنے دو نہیں. ہم یہاں پہ آتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پیدا وہی کرتا ہے, رزق وہی دیتا ہے, جانا اسی کے پاس ہے, سزا و جزا اسی نے دینی ہے. لیکن اس چھوٹی سی دنیا میں یہ چھوٹی سی جو ہمیں عمر دی گئی ہے, اس عمر میں ہم اس پالنے والے کو, پیدا کرنے والے کو بھول کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور شیطان کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں. تو پیغام دینے کا مقصد یہی ہے, قرآن کھل کے بتا رہا ہے کہ پیدا کس نے کیا, کس سٹیج سے لایا. دیکھنا بھی چاہتے ہو اپنی تخلیق, تو یہ مراحل تمہارے سامنے, تم دیکھ لو. تم اٹھائے جاؤ گے. جس کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا, تو دوسری دفعہ تو کسی بھی چیز کا بنانا آسان ہوتا ہے. پہلی دفعہ ہی اس کا جو ہے وہ انوینشن ہوتی ہے, اس کا پیٹرن بنانا پڑتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم تو ریپیٹیشن ہوتی ہے. تو پھر آسان پہلا ہوا یا دوسرا ہوا؟ اگر ہم اس وقت زندہ ہیں, سب کے سامنے ہیں, ایک مراحل سے گزر کے جو ہے وہ ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں, تو کل کو دوبارہ ہمیں وہ کیوں نہیں اٹھائے؟ جب ہم اٹھائے گا تو پھر ہم سے پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے. وہ تیاری کرنے کے لیے آج ہمارے پاس یہ قرآن ہے اور سیرت طیبہ ہے. اگر ہم قرآن اور سیرت طیبہ کو, ہمیں پتہ یہی بتاتا ہے کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے, اس مقصد کو اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان میں نہ کرے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم
کہ وہاں پہ پھر کھڑے ہو کے جو ہے وہ پھر جہنم کے کہیں حقدار نہ بن جائیں. لیکن ہمیں یہی ہے کہ ہمیں سبق سیکھنا ہے ان قرآن سے کہ ہمیں کیا کہتا ہے, ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے, تخلیق کا مقصد کیا ہے. اسی مقصد کو پکڑ لیں ہم, اور پھر اپنی آخرت کو یاد رکھیں. جب آخرت کو یاد رکھیں گے تو کسی بھی کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے کہ کل کو اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے. ہم نے اللہ نے جب پوچھنا ہے کہ یہ کام کیوں کیا تو ہم کیا کہیں گے اس وقت کیوں کیا, کیونکہ یہ کام تو منافی ہے قرآن کے, یہ کام تو منافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, تو پھر اس کا جواب کیا دیں گے ہم. ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے یہ اتباع ہے شیطان کی, اتباع ہے اس ابلیس کی. ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, غلامی میں رہنا ہے, یا ہم نے شیطان تو پھسلاتا ہے, بہکاتا ہے, اور وہ تو کیا تھا کہ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے ٹریپ کر کے چھوڑوں گا. اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ پھر جس کو تو ٹریپ کرے گا اس کو اور تجھے سب کے سویت جو ہے وہ سب کو سب سے جہنم کو کر دوں گا. تو ہم نے جہنم کی طرف جانا ہے, ہم نے جنت کی طرف جانا ہے. رسول کی بات ماننی ہے, اللہ کی بات ماننی ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جو دینے والا ہے, جو ہر چیز کا جو ہے وہ خالق ہے, بجائے اس کے کہ جس نے جو ٹریپ کر رہا ہے وہ کسی چیز کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے اس کے پاس, لیکن پھر ہم اس سیدھے راستے کو چھوڑ کے الٹے راستے پہ کیوں چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے, اس پر عمل کرنا ہمت اور توفیق دے, اور ہمیں یہ یقین جو ہے وہ یقین کامل ہو جائے کہ ہاں ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے, ہم سے حساب لیا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے ہر وہاں پہ تو کیا ہوگا. ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیر, ہمیں یعمل مثقال ذرۃ شر, ذرا برابر بلائی وہ بھی دیکھیں گے, ذرا برابر برائی جو ہوگا وہ بھی دیکھیں گے. کسی کو دیکھ کے مسکرا دینے کا اجر بھی وہاں پہ پائیں گے, کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ سلوٹ آ جانا بھی جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا. اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا کہ اچھا یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی, ہر چیز کا احاطہ. سورہ کاف میں ہم ہر دفعہ ہر جمعے کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں, ہر لکھا ہوا ہے 81 کی کون سی آیت ہے اس کی, کہ ہر چیز جو ہے وہ اس نے ہر چیز لکھ کے رکھ دی ہے. جب ہر چیز لکھی جا رہی ہے, لکھی ہوئی ہے, تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے, کیوں اپنے راستے ہم سیدھے کر نہیں لیتے, کیوں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل نہیں پڑتے. دعا کیجیے, کوشش کیجیے, ہم سے کوشش مانگی گئی ہے, نتیجہ تو ہم دے نہیں سکتے, اسی کوشش کا صلہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, بسم اللہ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انصرنا على القوم الكافرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك الله.